الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات کی آواز ذرا زیادہ اونچی رکھیں، دل سے اور پوری توجہ سے یہ صلوات پڑھا کریں، اس لیے کہ صلوات اللہ اور بندوں کے درمیان موجود حجابات کو دور کرنے کا سبب ہے۔ صلوات دلوں کی نورانیت کا سبب ہے، دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، اور جس فضا میں ہم صلوات بھیجتے ہیں اس فضا کی تاریکیوں کو، اس فضا سے گناہ کے اثرات کو، اس فضا سے نبوستوں کو ختم کرنے کا بہترین سبب صلوات ہے۔ اور اسی طرح سے صلوات وہ عبادت ہے جس کے حوالے سے روایات کہتی ہیں کہ تمام مستحب عبادات میں سب سے عظیم ترین عبادت محمد و آل محمد پر درود بھیجنا ہے، اس لیے اونچی آواز سے دل کھول کر صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ہم وہ خوش قسمت ترین قوم ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان عظیم ترین نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت سے نوازا ہے، اور وہ عظیم نعمت ولایت محمد و آل محمد اور ولایت علی و آل علی ہے۔ سب سے عظیم نعمت یہ جو نعمت ہے، جو اس سے محروم ہے اس کو اس کی لذت کا، اس کی تاثیر کا، اس کے زندگی پر اثرات کا اندازہ ہے ہی نہیں۔ لیکن وہ لوگ جن کو یہ نعمت ملتی ہے، ان کو اگر اس نعمت کی لذت کا احساس ہو، معنویت کا احساس ہو، تو وہ پرواز کریں۔ یہ جو نبی اور آل نبی کی محبت، ان کا عشق، ان کی ولایت اور ان سے اپنے دل کے تاروں کو جوڑنا ہے، یہ ایک ایسی کیفیت ہے، ایسی کیفیت کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہے، کوئی نعمت۔ یہ جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ ان ایام میں ان ہستیوں کی یاد اور محبت کی خاطر اپنی جان، اپنا مال، اپنے بچے، اپنی فیملی، اپنا آرام، اپنی نوکری، سب کچھ انسان داؤ پر لگا کر ان ہستیوں کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے نور سے کسب فیض کے لیے آتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے ہم سب کے لیے، بہت بڑا انعام۔ جو بھی ان سے جڑتا ہے،
جس حد تک جڑتا ہے اتنا ان کے وجود سے نور ان کے وجود میں منتقل ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض تسبیح روشنی میں آپ رکھتے ہیں تو روشنی کو جذب کرتی ہے. جب یہی تسبیح اندھیرے میں آپ کھولیں, جیب سے نکال لیں, تو اندھیرا ہوتا ہے لیکن تسبیح چمک رہی ہوتی ہے. یہ جو اس کی چمک ہے یہ کہاں سے ہے؟ وہ جو لائٹ اس نے اپنے اندر جذب کی تھی وہ والی لائٹ. جیسے چاند ہے, چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے, اس کی روشنی مستعار ہے, ادھار دی گئی ہے. کہاں سے؟ سورج سے. کب تک اس کی روشنی ہے؟ جب تک وہ سورج کی شعاؤں کے سامنے ہے. اہل البیت سورج کی طرح سے نور ہے. سورج کی نورانیت بھی اہل البیت کی وجہ سے ہے. لہذا اگر کوئی انسان اہل البیت سے جڑ جائے تو وہ چونکہ نور ہے, وہ نور ادھر منتقل ہوتا ہے. لہذا یہ بات یاد رکھیں کہ ان کا اثر ہر اس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے جو ان ہستیوں سے کسی بھی حوالے سے جڑ جائے. یہ جڑنا, یہ اتصال جتنا قوی ہوگا, جتنا مضبوط ہوگا, انسان اتنا زیادہ قوی اور اتنا زیادہ مضبوط ہوگا. جتنا یہ رابطہ کمزور ہوگا اتنا ہی انسان بھی کمزور ہوگا. آپ اگر کسی کو سیلاب سے بچانا چاہیں, دریا کی موجوں اور لہروں سے بچانا چاہیں, تو اس کو آپ مضبوط رسیوں سے باندھتے ہیں تاکہ سیلاب اس کو اپنے ساتھ بہا کر نہ لے جائے. کمزور رسی سے اگر آپ باندھ دیں گے تو وہ رسی دوڑا کر چلا جائے گا, موجوں کی نظر ہو جائے گا. اہل البیت سے جتنا آپ مضبوطی کے ساتھ جڑیں گے اتنا ہی آپ بھی بچیں گے اور آپ کی آل و اولاد بھی بچیں گے. جتنا آپ اہل البیت کے ذکر سے اپنی روح, اپنے گھر, اپنے خاندان اور اپنی رہائش گاہ کو نورانی کرتے چلے جائیں گے اتنے ہی آپ زمانے کے تمام حوادث سے محفوظ بھی رہیں گے اور ان تاریکیوں کے اثرات سے اللہ آپ کو محفوظ بھی رکھے گا. یہ جو مجالس ہے اس حوالے سے بہت بڑا انعام ہے, بہت بڑا انعام. اس لیے اہل البیت سے جڑنے کے حوالے سے میں مثال دیا کرتا ہوں عموماً کہ وہ مقناطیس ہیں, مقناطیس. ان سے جڑنے کے لیے ہمارے اندر صلاحیت ہونی چاہیے. اگر ہمارے اندر صلاحیت ہے تو ان کی کشش میں کوئی فرق نہیں آئے. ان کی کشش عام ہے. آپ نے پانی دیکھا ہے, پانی آپ روز استعمال کرتے ہیں. اس وقت بارش ہو رہی ہے, آپ کے علم میں ہے. یہی بارش جب جنگل میں ہوتی ہے تو جنگل میں کیا ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں سبزہ ہوتا ہے. جب باغات میں یہی بارش ہوتی ہے تو باغات میں ہریالی ہوتی ہے. پہاڑوں پہ یہی بارش ہوتی ہے تو پہاڑ خشک پہاڑ ہرے ہو جاتے ہیں, سبز ہو جاتے ہیں. لیکن اگر یہی بارش اگر کسی بدبودار جگہ پر, جہاں پر کچرا ہو, جہاں پر غلاظتیں ہو, وہاں پر اگر یہی بارش برسے تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں سے تعفن اور بدبو اٹھتی ہے. اس لیے اہل البیت ہدایت کا ذریعہ بھی ہے اور گمراہی کا ذریعہ بھی ہے. اسی طرح جس طرح سے قرآن ہدایت کا ذریعہ بھی ہے اور گمراہی کا ذریعہ بھی ہے. یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا. بہت بڑی تعداد میں لوگ اسی قرآن کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ اسی قرآن کی وجہ سے ہدایت پا جاتے ہیں. بہت سارے لوگ انہی اہل البیت کی وجہ سے ہدایت کے رستے پر گامزن ہو کر معراج آدمیت تک پہنچتے ہیں. اور بہت سارے لوگ انہی اہل البیت کے بغض کی وجہ سے, عناد کی وجہ سے, ان سے دوری کی وجہ سے, ان سے اپنے فاصلے بڑھانے کی وجہ سے, ان سے اتصال نہ رکھنے کی وجہ سے گمراہیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور عاقبت میں جا کے وہ تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں. تو اس لیے مقناطیس کی طرح, سورج کی روشنی کی طرح, بارش کی برسات اور پانی کی طرح سے ان کے اندر صلاحیت سب کی ہدایت کی ہے. لیکن قبول کرنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر کی دنیا پاکیزہ ہے یا نجس ہے. نجس کی نجاست میں اضافہ ہوگا اور پاکیزگی کی پاکیزہ کی پاکیزگی میں اضافہ ہوگا. جو بھی جتنا پاکیزہ ہوگا
اس کے اندر کی پاکیزگی میں اہل البیت سے اتصال کے نتیجے میں اضافہ ہوگا. اس لیے کوشش کرے ہمیشہ جب بھی موقع ملے درود کے ذریعے سے, توسل کے ذریعے سے, زیارت عاشوراء کے ذریعے سے, اہل البیت کے تذکرے کے ذریعے سے, حدیث قصہ کے ذریعے سے, ان اہل البیت سے منقول دعاؤں اور مناجاتوں کے ذریعے سے اپنا ان سے رابطہ اور اپنے ان سے اتصال کا رستہ اور وہ رسی اس کو آپ مضبوط رکھیں. یہ مضبوط رہے. اس لیے کہ آپ اور ہم چونکہ ان سے منسوب ہیں, اس لیے ان کی نسبت کی وجہ سے ہماری ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں. اگر ہم ان سے منسوب نہ ہوتے تو ہماری ذمہ داریاں شاید اتنی بڑی نہ ہوتی. اس لیے ہم ان سے منسوب ہیں. جب ان سے منسوب ہے تو ان کے اثرات ہمارے اندر بھی نمایاں ہونے چاہیے. آپ ایک میگنیٹس رکھیں ٹیبل پر اور اس کے ساتھ ایک لوہے کا ٹکڑا رکھیں. لوہا جیسے ہی قریب جائے گا جڑ جائے گا. اب اگر کوئی اور لوہا آپ قریب لاتے ہیں اس لوہے کے قریب, تو یہ لوہا اس لوہے کو بھی اپنی طرف کھینچے گا. میگنیٹس نہیں, میگنیٹس پیچھے ہے. یہ کیوں کھینچے گا لوہا؟ اس لیے کہ اس کے اندر کشش اس میگنیٹس کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. وہ جو تیسرا لوہے کا ٹکڑا ہے اس سے اگر آپ کسی اور لوہے کے ٹکڑے کو قریب لائیں گے وہ اس کو بھی اسی طاقت کے ساتھ اپنی طرف کھینچے گا جس طاقت کے ساتھ اس میگنیٹس نے اپنے پہلے لوہے کو اپنے سے متصل رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ درجہ بدرجہ, سیڑھی بہ سیڑھی, زینہ بہ زینہ وہ جو لوہا ہے وہ اپنے اصل سے جڑا ہوا ہے. جیسے ہی یہ تعلق ٹوٹ جائے گا اس کا اصل بھی بالکل ختم ہو جائے گا. اہل البیت سے اس طرح سے جڑنے کی ضرورت ہے, نسل در نسل بھی اور اپنی ذات کے حوالے سے بھی. اگر کوئی انسان اہل البیت سے اس طرح سے جڑتا ہے تو اہل البیت میں جو کشش ہے وہ اس انسان میں بھی کشش پیدا ہو جاتی ہے. اہل البیت میں جو نور ہے وہ اس انسان میں بھی وہی نورانیت پیدا ہو جاتی ہے. اہل البیت کی جو فکر ہے وہی فکر اس انسان میں بھی پیدا ہو جاتی ہے. اہل البیت کی جو بلندی ہے اسی طرح کی بلندی اس کے اندر بھی پیدا ہو جاتی ہے. اگرچہ ایک عام انسان اہل البیت کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا, لیکن یہ روشنی, یہ ہدایت, یہ استقامت, یہ شجاعت, یہ حمیت, یہ ویلیوز, یہ ساری کی ساری ان سے مستعار لی ہوئی ہے, ان سے ادھار لیا ہوا ہے. جب تک ان سے اتصال ہے یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں, اور جب ہمارا رابطہ خدا نخواستہ ٹوٹ جائے تو پھر یہ چیزیں بھی چھن جاتی ہیں. اس لیے ان مجالس اور محافل کو کوشش کریں پہلے دن ہی سے پورے آب و تاب کے ساتھ, پورے شوق کے ساتھ, پورے ولولے کے ساتھ, پورے عشق کے ساتھ اس کو منائیں, عشق کے ساتھ. کیونکہ امام حسین علیہ السلام سالار عاشقاں ہیں, سالار عاشق. دنیا میں اگر عشق ہے, دنیا میں اگر محبت ہے تو سراپا عشق کا نام حسین ابن علی ہے, سراپا محبت کا نام حسین ابن علی ہے, سراپا ہدایت کا نام حسین ابن علی ہے. لہذا جو شخص حسین سے جڑتا ہے اس کے اندر یہ ساری خصوصیات اور کمالات زندہ ہو جاتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اس لیے محرم کی ان مجالس میں تاثیر ہے, اسی لیے کہ یہ محرم کی مجالس انسان کو ایک نئے سرے سے زندگی عطا کرتی ہیں. آپ کی بیٹری جو آپ کے موبائل ہے, بیٹری کب ختم ہوتی ہے؟ جب آپ متصل نہیں ہوتے بجلی سے. آہستہ 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 اس کا پاور کم سے کم تر ہو جاتا ہے, اور جب وہ ڈیڈ ہونے لگتا ہے تو آپ فوراً اس کو لگاتے ہیں. کہاں لگاتے ہیں؟ بجلی کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ وہ چارج ہو. آپ کی چارجنگ اور ہماری چارجنگ کا ذریعہ یہی محرم ہے اور وہی حسین ابن علی ہے. یعنی اگر ہم دوبارہ زندہ ہونا چاہیں
تو ہماری زندگی حسین ابن علی کی عطا ہے. حسین ابن علی سے جڑے زندہ ہو جائیں گے, نئی حرارت آ جائے گی. حسین کا نام انسان کے اندر حرارت پیدا کرنے کا سبب ہے. حسین کا نام انسان کے اندر حمیت پیدا کرنے کا سبب ہے. حسین کا نام انسان کے اندر عزت پیدا کرنے کا سبب ہے. حسین کا نام انسان کے اندر غیرت پیدا کرنے کا سبب ہے. جتنے بھی الہی اقدار ہیں, ویلیوز ہیں, ان ویلیوز تک اگر کوئی انسان اور کوئی معاشرہ پہنچنا چاہے تو اس کا رستہ یہی اہل البیت ہے. اگر ان سے جڑے تو وہ ویلیوز زندہ ہو جاتی ہیں. سلوات بھیجیے محمد والے. عزیزان گرامی, اہل البیت علیہ السلام اس عالم میں اور نظام عالم میں بنیاد ہے. بنیاد جو کچھ بھی اس عالم کے ذرے ذرے کو ملتا ہے, یہ میں امامیہ یعنی تشیع یعنی مکتب اہل البیت یعنی مکتب محمد و آل محمد کا بنیادی عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ اس عالم کے ذرے ذرے کو جو کچھ ملتا ہے وہ ان ہستیوں کے ذریعے سے ملتا ہے. ان ہستیوں کے ذریعے سے, اس لیے کہ یہ اس عالم کی روح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے لیکن دیتا ان کے ذریعے سے ہے. اب عام طور پر ہر سال شب قدر مناتے ہیں. شب قدر میں آپ کیا کرتے ہیں؟ قرآن اٹھاتے ہیں, سر پر رکھتے ہیں, زبان پر 14 معصومین کا نام لیتے ہیں 10-10 بار اور اللہ کی بارگاہ میں پکارتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اور یہ کب سے شروع ہوا؟ دوسرے لوگ محروم کیوں ہیں؟ آپ دیکھیں, صرف آپ یہ کام کرتے ہیں. آپ میں سے بھی وہ جس کو توفیق ملتی ہے, ہر ایک نہیں, کروڑوں شیعہ ہیں اور ہر ایک یہ کام نہیں کر پاتا. وہ جس کو یہ توفیق ملتی ہے, یہ توفیق کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی. کس کو ملتی ہے؟ جس کا ظرف پاک ہو, جس کا ظرف اس کا باطن پاک ہو, جس کو اللہ اس قابل سمجھے کہ اپنے دسترخوان پر اس کو دعوت دے. یہ جو اللہ کی بارگاہ میں آ کر بکا یا اللہ کہہ کر قرآن اپنے سر پر رکھ کر اللہ کو پکارنا ہے اور رسول کو پکارنا ہے, علی کو پکارنا ہے, فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پکارنا ہے, باقی ائمہ کو پکارنا ہے. یہ پکارنا گویا ہمیں اللہ نے دعوت دے کر اپنے دسترخوان پر بٹھایا ہے اور ہمیں یہ رزق عطا کر رہا ہے. یہ رزق ہے, ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. اسی کو نصیب ہوتی ہے جس میں اس رزق کو ہضم کرنے کی استعداد اور صلاحیت موجود ہو. اب ذرا غور کریں کہ اس عمل کا نتیجہ کیا ہے. یہ جو ہم عمل قرآن شب قدر میں کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں, قرآن کریم کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ ابھی میرے برادر نے یہاں پر ابتدا میں سورہ قدر کی آیات کی تلاوت کی, تو چلے اس بہانے 2-4 اس حوالے سے وضاحتیں کر دوں کہ جب ہم قرآن کریم میں یہی سورہ قدر پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. کیا مطلب ہے؟ ہم نے اس کو نازل کیا شب قدر میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ تم کیا جانو کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بشر سوچ نہیں سکتا اور سمجھ نہیں سکتا کہ شب قدر کس عظمت کی حامل رات ہے. اس کی ایک جھلک اگلی آیات میں اللہ نے خود بیان کیا, ایک جھلک کو بیان کیا, تمام حقیقت کو نہیں, کیونکہ تمام حقیقت کے فہم سے
انسان کے عاجز ہونے کو وہ پہلے بیان کر چکا. اس نے کہہ دیا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. آج کیا فرمایا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے بہتر رات ہے. یہ کہا 1000 مہینوں سے من وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. الف یعنی 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات. 1000 مہینے کتنے سال بنتے ہیں؟ تقریباً 82 سال. 82 سال اگر کوئی شخص وضو میں رہے، 82 سال سجدے میں رہے، 82 سال رکوع میں رہے، 82 سال جائے نماز سے نہ اٹھے، 82 سال قیام میں رہے، 82 سال قرآن کی تلاوت کرتا رہے شب و روز بغیر وقفے کے، ان 82 سالوں کی نسبت اگر اس ایک رات میں ان میں سے کوئی ایک کام کرے تو یہ رات ان 82 سالوں پر بھاری ہے. قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کیوں ایسا ہے کہ 82 سالوں سے یہ ایک رات برتر، بہتر اور زیادہ مفید ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ آگے اس کی وضاحت کرتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں. تنزلو، نزلہ نہیں ہے کہ پہلے نازل ہوا تھا، نہیں، یا پہلے نازل ہوئے تھے، نہیں، بلکہ نازل ہوتے ہیں جب بھی شب قدر ہوتی ہے. جب بھی. اب اگر آپ مکتب اہل البیت کی کرامت اور اس کی معنویت سے محروم لوگوں کو دیکھیں تو وہاں پر شب قدر کا کوئی تعین نہیں آیا. کوئی کہتا ہے 21 ہے، کوئی کہتا ہے 23 ہے، کوئی کہتا ہے 25 ہے، کوئی کہتا ہے 27 ہے، کوئی کہتا ہے 29 ہے، پھر کہتے ہیں طاق راتوں میں تلاش کرو، پھر کہتے ہیں چلو 27 ہی کو کر لیتے ہیں. یہ قراردادی نہیں ہے کہ آپ نے کسی سے معاہدہ کر لیا کہ ہم فلان رات کو شب قدر منائیں گے. آپ نے فلان مثلا شہر میں اعلان کر دیا کہ ہم باپ کا عالمی دن فلان دن منائیں گے. آپ نے منایا ہے، اس کے اس حقیقی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے یہ کیا ہے. شب قدر آپ کے منانے کا دن نہیں ہے، وہ ایک ایسی رات ہے جو ایک حقیقت رکھتی ہے، اور اس حقیقت کا تعلق اس بات سے ہے کہ اللہ کی طرف سے فرشتے اور ملائکہ بھی 1 2 3 نہیں، اربوں کھربوں لا تعداد لا محدود سارے ملائکہ کس کے ساتھ؟ روح الامین کے ساتھ، یعنی فرشتوں کے سب سے عظیم سردار کے ساتھ اس زمین پر نازل ہوتا ہے. سارے فرشتے نازل ہوتے ہیں. آپ کے مقرر کی ہوئی رات میں نازل نہیں ہوتے، اللہ کی مقرر کی ہوئی شب میں نازل ہوتے ہیں. اس لیے آپ کے منانے اور نہ منانے سے فرق نہیں پڑتا. اللہ کی بنائی ہوئی اس رات میں یہ کام کرو. اس لیے جب ہم اہل بیت سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں عبادت کی عادت ڈالو، 19 کی رات بھی کرو، 21 کی رات بھی کرو، لیکن 23 کی رات ہر صورت میں کرو. ہر صورت میں. کیوں؟ اس لیے کہ احتمال یہی ہے کہ 23 کی رات ہی شب قدر ہے، کسی اور رات کے بارے میں نہیں کہا. اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ جب فرشتے نازل ہوتے ہیں تو کہاں پر نازل ہوتے ہیں؟ ذرا آپ سوچیں کہاں پر نازل ہوتے ہیں. کبھی آپ پر کوئی فرشتہ نازل ہوا اللہ کی طرف سے کچھ لے کر؟ آپ کے بڑوں پر کسی پر نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے اس رات کچھ لے کر؟ نہیں. اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں حجت خدا پر، اللہ کی زمین پر حجت پر. اور یہ بھی قرآن کہتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ نزل به الروح الامین. الروح الامین اس قرآن کو لے کر نازل ہوتا ہے یا نازل ہوا. کس پر نازل ہوا؟ علی قلبک، آپ کے قلب پر، آپ کے دل پر.
تو وہ دل جو حجت خدا کا دل ہے، وہ دل گھر ہے فرشتوں کے نزول کا۔ اب اس دل کو اتنا بڑا ہونا چاہیے، اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ وہ سارے فرشتے پہ در پہ ایک دوسرے کے پیچھے فرشتے یہ اس عظیم کے ساتھ، اس سب سے برتر اور بڑے فرشتے کے ساتھ اس قلب پر نازل ہو سکیں۔ وہ قلب صرف اسی کا ہو سکتا ہے جس کا انتخاب اللہ نے حجت کے طور پر زمین پر کیا ہو۔ کسی اور نزل بہ الروح الامین علی قلبک، آپ کے دل پر روح الامین نازل ہوا، ہوتا ہے قرآن لے کر۔ اب قرآن لے کر بھی نازل ہوتا ہے، اور من کل امر، تمام موجودات کے امور لے کر بھی نازل ہوتا ہے۔ اس کے نازل ہونے کے لیے جس طرح سے جہاز کے اترنے کے لیے ایک پلیٹ فارم چاہیے، اور وہ پلیٹ فارم جہاز کی مناسبت سے ہے۔ اگر آپ کی سڑک کچی ہے تو وہاں پر گاڑی چل سکتی ہے، ٹریکٹر چل سکتا ہے، لیکن اس کچی سڑک پر کار کو مشکل ہو جاتی ہے۔ سڑک اگر پکی ہے تو اس پر گاڑی چل سکتی ہے، لیکن جہاز کو مشکل ہو جاتی ہے۔ جہاز کو ایک مضبوط رنوے چاہیے۔ فرشتہ ملکوتی مخلوق ہے، مادی نہیں، لہذا اس ملکوتی مخلوق کو نزول کے لیے وہ پلیٹ فارم چاہیے جو خود ملکوتی اور معنوی ہو، مادی نہیں۔ لہذا جس پر اس فرشتے یا فرشتوں کے اس اجتماع نے نازل ہونا ہے، اس کی روح کو اتنا بلند اور ملکوتی ہونا چاہیے کہ فرشتوں کے نزول کو وہ برداشت کر سکے، اور وہ ہے نبی کا دل۔ قرآن کی آیات کے مطابق وہ ہے نبی کا دل۔ اب آگے دیکھیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم قدر کی رات میں قرآن ہم نے نازل کیا، اور قدر کی رات میں ہم فرشتوں کو نازل کرتے ہیں، اور یہ نزول تا قیام قیامت ہے، ماضی نہیں ہے۔ اب اگر ماضی نہیں ہے، تا قیام قیامت ان فرشتوں نے نازل ہونا ہے، تو یا اس نزول فرشتہ کے لیے، فرشتوں کے نزول کے لیے، یا نبی کا قلب چاہیے، یا نبی کی طرح کی کسی ہستی کا قلب چاہیے۔ تو جب نبی تھے تو یہ فرشتے ہر شب قدر میں نبی پر نازل ہوتے تھے۔ اب نبی نہیں ہے، فرشتوں کا نزول بند ہو گیا؟ نہیں، نازل ہوتے ہیں۔ اب کہاں پر نازل ہوتے ہیں؟ آپ کوئی ایسا خلیفہ بتا دیں جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ فرشتے میرے پاس آتے ہیں۔ لیکن میں بتاتا ہوں کہ علی کا دعویٰ ہے، وہ فرماتے ہیں ہاں ہمارے پاس آتے ہیں۔ امام حسن، امام حسین اور باقی تمام ائمہ کا دعویٰ ہے کہ ہاں ہمارے پاس آتے ہیں، اس لیے کہ ہم نبی نہیں ہیں، لیکن نبی کے جانشین ضرور ہیں، اور نبی کے دین کے تنہا محافظ ہم ہیں، اور ہم میں وہ خصوصیات ہیں جو نبی میں تھیں، نبوت کے علاوہ، رسالت کے علاوہ۔ آج بھی شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں تو کہاں نازل ہوتے ہیں؟ قلب حجت خدا پر، قلب حجت خدا پر۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ جب تم شب قدر میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو قرآن سر پر رکھو، اور اپنے لبوں پر 14 ان معصومین کا نام 10 بار پکارو، اور ان ہستیوں کے ناموں کے صدقے میں
اللہ سے دعا کرو، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تمام موجودات کی قسمت میں اس ایک سال میں جو کچھ رزق اور روزی عطا ہونا ہے اس کا فیصلہ اس رات ہونا ہے، اور وہ جو فیصلہ ہوگا اس پر جو سائن چاہیے وہ حجت خدا کے سائن ہے، حجت خدا کے۔ اس لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ بکا یا اللہ کہو 10 بار، بکا یا محمد کہو، بے محمدن کہو 10 بار، بے علی کہو 10 بار، بے فاطمہ کہو 10 بار، یہاں تک کہ بالحجہ کہو 10 بار، اور اس عمل قرآن کے بعد اللہ سے دعا مانگو۔ اس لیے کہ یہ رات اللہ کی طرف سے تمام رحمتوں کے نزول کی رات ان ہستیوں کے ذریعے سے کیوں ہے؟ کیا اللہ براہ راست نہیں کر سکتا تھا؟ بعض لوگ پھر اس پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی یہ ائمہ کو اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، اور یہ شرک ہے تو فلان ہے فلان ہے، اللہ سے براہ راست مانگو۔ بھئی اللہ سے براہ راست ضرور مانگو، لیکن تم کہاں، تمہاری شکل کہاں کہ تم اللہ سے براہ راست لے سکو؟ جب تم کسی ادارے میں، کسی دفتر میں، کسی چھوٹے سے ڈائریکٹر کے پاس بھی جانا چاہتے ہو تو پہلے اس کے سیکرٹری کے پاس جاتے ہو، کہتے ہو یار میں نے ان سے، مجھے کام ہے، میری سفارش کر دے، میرا یہ کام کروا دے۔ نظام عالم ایسا ہے، نظام عالم، اللہ کوئی بدن نہیں ہے، جسم نہیں ہے، اس لیے اللہ سے براہ راست رابطے کے لیے جسمانی نہیں قلبی تعلق کی ضرورت ہے، لیکن وہ قلب اتنا پاک ہو کہ براہ راست اس سے حاصل کرنے کی اس میں صلاحیت ہو۔ وہ قلب یا نبی کا قلب ہے یا نبی کے جانشینوں کا قلب ہے۔ باقی لوگوں کو اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے جس وسیلے کی ضرورت ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا، فَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس تک جب پہنچنا چاہو تو وسیلہ اختیار کرو، اس وسیلے کا نام محمد و آل محمد ہے۔ ہستیاں ہیں، یہ اللہ اور ہمارے درمیان واسطہ یہ فیض ہے، اللہ ان کے ذریعے سے ادا کرتا ہے، چونکہ ان کو اللہ نے یہ اختیار اور وہ مقام دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نعوذ باللہ اللہ ہے، نہیں، اللہ کے بندے ہیں لیکن منتخب بندے ہیں، وہ منتخب بندے جن کی برابری کوئی اور فرد بشر نہیں کر سکتا۔ یعنی اس عالم میں کوئی بھی انسان ان کی برابری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا انتخاب اللہ نے خلقت کی ابتدا ہی میں کر لیا تھا۔ یہ وہ ہستیاں جن کے طفیل سے باقی تمام عالم کو خلق کیا گیا ہے۔ اس لیے وہ احادیث جب آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا جو نور خلق کیا وہ کس کا نور ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور نبی کے نور سے علی کی تخلیق ہوئی ہے، نبی کے نور ہی سے پھر باقی ائمہ کی تخلیق ہوئی ہے۔ اس لیے یہ کہاں تو پھر باقی مخلوقات کہاں، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ بعضوں کا جب معرفت سے عالی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو جتنا ان کا ذہن کچرا ہوتا ہے اتنی ہی ان کی باتیں بھی کچرا ہوتی ہیں۔ انسان جب ان کچروں کو دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے یار ان سے تو بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ جیسے کسی بیل اور بھینس کے سامنے آپ اگر قرآن اور حدیث بیان کریں تو اس کو کیا سمجھ آئے گی، کیونکہ اس میں وہ استعداد ہی نہیں ہے۔ اگر کسی جانور کے سامنے آپ ایک برتن میں زعفران رکھ دیں اور دوسرے میں گھاس، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ زعفران ہے اور وہ گھاس۔ زعفران 10 لاکھ کا کلو ہے اور گھاس 10 روپے کا کلو، لیکن اس کے لیے دونوں برابر ہیں۔ شناخت کے لیے عقل چاہیے،
شناخت کے لیے شعور چاہیے. شعور ہے تو تب حجت خدا کی معرفت ممکن ہے. شعور نہ ہو تو حجت خدا کی معرفت بھی ممکن نہیں ہے. اسی شعور کا نام تشیع ہے. اسی شعور کا نام, اسی آگہی کا نام تشیع ہے. اس لیے تشیع عقل کا مکتب ہے. عقل کا تشیع سوچنے سمجھنے کا مکتب ہے. تشیع دلیل کا مکتب ہے. دلیل آ جائے تو تشیع آپ کو کہتی ہے کہ دلیل کے سامنے سرنڈر کر لو. جہاں دلیل نہ ہو وہاں پر آپ کبھی بھی سرنڈر نہیں کر سکتے, اس لیے کہ آپ کی آئیڈیالوجی آپ کو اجازت نہیں دیتی. لہذا جب ہم عزاداری سید الشہداء کی ان مجالس میں آتے ہیں تو یہ مجالس ہمارے شعور میں اضافے کا سبب ہے, اور شعور جتنا بلند ہوتا چلا جاتا ہے اتنی ہی ہماری معنوی کیفیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. معنوی کیفیت. آپ چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا اس موضوع پر, میں بھی بڑے نکات ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے, اس لیے میں آتا ہوں آہستہ آہستہ اختتام کی طرف. صرف ایک نکتہ بیان کر دوں, ذرا سوچیں. میں جب کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے, اور وہ نعمت محمد و آل محمد کی نعمت ہے, یہ کیسی نعمت ہے کہ اگر ہمارا اپنا کوئی مر جاتا ہے, چاہے بیٹا ہو, چاہے باپ ہو, چاہے ماں ہو, چاہے بھائی ہو, چاہے بہن ہو, چاہے بیوی ہو, چاہے شوہر ہو, کتنی دیر ہم روتے ہیں؟ 2 دن, 4 دن, 5 دن, ہفتہ, 10 دن. اس کے بعد آپ چاہ کر بھی نہیں رو سکتے. چاہ کر بھی. سال گزر جائے تو آپ بھول جاتے ہیں. 2 سال بعد آپ اس کو یاد ضرور کرتے ہیں, اس مرحوم کو, چاہے وہ آپ کا جتنا بھی قریبی ہو, لیکن جب آپ یاد کرتے ہیں تو مسکرا کر یاد کرتے ہیں, ہنس کے یاد کرتے ہیں, اس کی یادوں کو بیان کرتے ہیں, لیکن کبھی آپ پر گریے کی کیفیت طاری نہیں ہوتی. یہ جو اہل البیت اور خصوصاً کربلا والوں پر گریا ہے, یہ کیسا گریا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے وہ رزق ہے جو آسمان سے اترتا ہے, اس پر اترتا ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے, جو اس کا اہل ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے روزی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ روزی انسان کے اندر کی دنیا کی طہارت کا سبب ہے. پانی ہر نجاست کو پاک کر سکتا ہے, ہر نجاست کو, لیکن کفر کو پاک نہیں کر سکتا. پانی سے آپ ہر نجس چیز کو دھو کر پاک کر سکتے ہیں, لیکن کبھی بھی کفر کو, عناد کو, بغض کو, اللہ کے انکار کو, اللہ اور رسول سے دشمنی کو پانی کے ذریعے سے آپ پاک نہیں کر سکتے. لیکن اگر آنسو آ جائیں تو ان کو بھی پاک کیا جا سکتا ہے. آنسو میں وہ طاقت ہے. اس لیے یہ آنسو اللہ کی طرف سے ودیعت ہے اور انعام ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر پاکیزگی کی گنجائش موجود ہے. یہ آنسو ان کے لیے ہے. اس لیے ان مجالس میں یہ یاد رکھیں کہ جب آنسو آتے ہیں تو ان آنسو کی قدر و قیمت ہے. یہی وجہ ہے کہ جب احادیث ہم پڑھتے ہیں اور احادیث ہم سے کہتی ہیں کہ حسین ابن علی پر گریاں آنکھ عالم محشر میں کبھی بھی گریاں نہیں ہوگی. جس نے آنکھوں سے اشک بہایا وہ ایک اشک کا قطرہ جہنم اور اس کے درمیان دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے, اور جہنم کی آگ اس شخص کو متاثر اس لیے نہیں کرتی کہ اس نے حسین ابن علی پر اشک بہایا ہے. یہ آنسو یاد رکھیے کہ اہل البیت اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا اس عالم میں مظہر ہیں. اس پر کل میں گفتگو کروں گا چونکہ آج ٹائم نہیں ہے کہ اہل البیت علیہ السلام رحمت خدا کا مظہر ہیں, اور حسین ابن علی ان
ان کو جو لقب دیا گیا ہے وہ ہے رحمت اللہ الواسعہ فی السماوات والارض. اس آسمان اور زمین میں اللہ کی اس وسیع رحمت کا اگر کوئی وسیع ترین دروازہ ہے تو اس دروازے کا نام حسین ابن علی ہے. حسین ابن علی. لہذا حسین ابن علی سے جڑنا، حسین ابن علی کا غم، حسین ابن علی کا عشق، حسین ابن علی کی محبت، یہ انسان کے اندر کی دنیا کو تبدیل کرنے کا سبب ہے. انسان اپنی زندگی بچانے کے لیے ہر چیز قربان کرتا ہے. ہر چیز. مال محنت سے کماتا ہے لیکن اپنی جان پر آئے تو مال قربان کرتا ہے، جان بچاتا ہے. کہتا جان ہے تو جہان آئے. لیکن حسین کا عشق وہ عشق ہے جو اگر آ جائے تو صرف اپنی جان نہیں، جو کچھ اس کے سامنے موجود ہے وہ سب کچھ خوشی سے حسین پر قربان کرتا ہے، اور اس کے بعد بھی سر اٹھا کر کہتا ہے کاش میرے پاس اور ہوتا تو اور قربان کرتا. یہ حسین کی خصوصیت ہے، یہ حسین کی کشش اور حسین کا عشق ہے جو خالی بیکار لوہے کو قیمتی ترین دھات بنانے کا سبب ہے. اس لیے میں ایک چیز جب احادیث میں دیکھتا ہوں کہ جس کے دل میں عشق حسین ہو اس کی قیمت کیا ہوتی ہے تو میں احادیث دیکھ کر حیران ہو جاتا ہوں. یہ جو مجالس ہے اسی عشق کو انسان کے اندر زندہ کرنے کا سبب ہے یہ مجالس. اس لیے ان مجالس میں خود آئیں، دوستوں کو لے کر آئیں، جن جن کو جانتے ہیں ان کو لے کر آئیں، بچوں کو لے کر آئیں، خواتین کو لے کر آئیں، بوڑھوں کو لے کر آئیں. جتنا ٹائم آپ حسین ابن علی کی مجلس میں گزار سکتے ہیں وہ زندگی، وہ ٹائم آپ کی زندگی کا سرمایہ ہے اور ڈالر ہے. وہ ڈالر میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، ورنہ ڈالر کیا ہے اس کے مقابلے میں، کہ یہ جو آپ ٹائم ایک ایک لمحہ جو حسین کی بارگاہ میں گزارتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم انعام ہے. اس لیے امام حسین علیہ السلام کے غم کے حوالے سے امام صادق علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، نفس المحمومی فی ہمنا عبادہ. جب ایک شخص ہم اہل البیت کے غم میں صرف سانس لیتا ہے تو اس کی سانس اللہ کی بارگاہ میں تسبیح کہلاتی ہے، عبادت ہو جاتی ہے. صرف سانس لینا. گرامی، جیسے جیسے عشرے کے یہ ایام گزرتے چلے جاتے ہیں انسان کے اندر کے غم کی کیفیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، انسان کا دل ٹوٹتا چلا جاتا ہے. کل میں نے روایت آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ امام رضا علیہ السلام نے یہ روایت بیان فرمائی کہ میرے والد گرامی امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام پہلی محرم کی شب سے غم کا، علم کا، درد کا آہستہ آہستہ مجسمہ بنتے تھے، یہاں تک کہ ان کا غم اپنے عروج پر پہنچتا تھا شب عاشور اور صبح عاشور. اسی کا اثر ان کے شیعوں پر بھی ہوتا ہے. اور اب دیکھ لیں جیسے جیسے عاشور قریب آتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے ہمارا دل بھاری ہوتا چلا جاتا ہے، رونے کو جی چاہتا ہے، اشک بہانے کو جی چاہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو درد ہے حسین ابن علی کا وہ درد اتنا میٹھا ہے کہ انسان جتنا روئے اتنا زیادہ رونے کو جی چاہتا ہے اور انسان ہلکا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اس کا سائبان حسین ابن علی ہے. حسین کے سائے. آج حسین کے ایک ساتھی، ایک ایسے ساتھی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جس پر حسین کو ناز ہے. ناز ہے عمر کے لحاظ سے. بعض لوگوں نے ان کی عمر 80 اور 90 سال تک بیان کی،
اور بعض لوگوں نے ان کی عمر 70 سال سے اوپر بیان کی ہے. کون؟ حبیب ابن مظاہر. حبیب ابن مظاہر. میں پڑھ رہا تھا حبیب ابن مظاہر کی زندگی کو انہی آخری ایام. عجیب شخصیت ہے، عجیب شخصیت. امام حسین علیہ السلام کا رخ کربلا کی طرف ہے، عراق کی طرف، اور قریب پہنچتے پہنچتے کسی اور کو خط لکھیں یا نہ لکھیں، ایک خط لکھتے ہیں حبیب ابن مظاہر کے نام. اس خط کا عنوان ہی عجیب ہے، من حسین ابن فاطمہ الہ حبیب ابن مظاہر. فاطمہ کے فرزند حسین کا خط حبیب ابن مظاہر کے نام. نام بھی دیکھیے، لکھنا چاہیے تھا حسین ابن علی کا خط، لیکن بیان کیا کر رہے ہیں؟ حسین ابن فاطمہ کا خط حبیب ابن مظاہر کا نام. اے حبیب، ہم کربلا کی طرف رواں دواں ہیں، عراق کی طرف رواں دواں ہیں، قریب ہے، پہنچنے والے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے جب ہمیں مدد کی ضرورت ہے اور ہم تمہارے منتظر ہیں. اگر مدد کے لیے آ سکتے ہو تو مسلم ابن اوسجا کا ہاتھ پکڑو اور فوراً پہنچ جاؤ، ہم تمہارے منتظر ہیں. قافلہ کربلا پہنچ چکا ہے اور دو لشکر آمنے سامنے ہیں. سامنے یزید کے لشکر میں ہر روز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس طرح سے کہ مختلف علاقوں سے لشکر آتے چلے جا رہے ہیں. اور یہاں پر حسین کے خیمے میں ایک غم کی کیفیت ہے. میں نے بعض روایات میں پڑھا کہ معصوم سکینہ نے اپنے بابا سے پوچھا کہ بابا جان، یہ مخالفین اور دشمنوں کے لشکر میں تو روز لوگوں کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ کے کوئی ساتھی نہیں ہے جو آپ کے پاس آئے اور آپ کا ہاتھ تھامے؟ معصوم سکینہ کا سوال. جواب میں فرماتے ہیں کہ بیٹی آ رہے ہیں، میرے ساتھی بھی آ رہے ہیں، میرے ساتھی بھی آ رہے ہیں. یہ خط جب ملتا ہے حبیب ابن مظاہر خط لے کر گھر پہنچتے ہیں، کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، خاموش رہتے ہیں. روایات میں لکھا ہے کہ جب ان کی زوجہ نے دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ حسین ابن فاطمہ کا خط ہے اور انہوں نے مدد کے لیے مجھے طلب کیا ہے. جیسے یہ کہا تو یہ زوجہ نے کہا پھر کیا ارادے ہیں حبیب؟ کہا سوچ رہا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں کوفہ کے، ان حالات میں اگر میں وہاں پر جاتا ہوں تو ابن زیاد کا لشکر ہمارا گھر توڑ دے گا، تمہیں اسیر کرے گا اور ہماری نسلوں کو مٹا دے گا، تو اس لیے مناسب یہ لگا کہ میں رک جاؤں نہ جاؤں. جیسے یہ کہا نا، وہ مؤمنہ اٹھی، کہا کہ حبیب تم قیامت کے دن نبی کی بیٹی فاطمہ کے سامنے کیسے جاؤ گے جب ان کے بیٹے نے تم سے مدد طلب کی؟ ساری دنیا حسین کو چھوڑ دے، تم بھی چھوڑ دو گے؟ کہا بی بی میں تمہاری خاطر کہہ رہا ہوں، تمہارے بچوں کی خاطر کہہ رہا ہوں، اس لیے میں جانا نہیں چاہتا، اپنی خاطر نہیں. چونکہ وہ خود بھی آزما رہے تھے اپنی زوجہ کو، آزمانے کے لیے یہ سارا انہوں نے کام کیا. کہا میں تمہاری خاطر کہہ رہا ہوں. ایک دفعہ وہ زوجہ اٹھی، اپنے سر سے چادر اٹھائی اور اٹھا کر اپنے شوہر کی طرف پھینکا اور کہا کہ اگر ایسا ہے تو گھر میں خواتین کی طرح سے دب کے رہو، میں جا رہی ہوں اپنے مولا کی بارگاہ میں ان کی نصرت کے لیے. جیسے یہ کہا نا، حبیب ابن مظاہر اٹھے، کہا کہ زوجہ میں تمہیں آزما رہا تھا، کیسے ہو سکتا ہے کہ فاطمہ کا لال حبیب کو پکارے اور حبیب چین سے کہیں پر رہ سکے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ حبیب اٹھے، بازار کوفہ میں گئے. روایت کہتی ہے کہ جب بازار کوفہ میں گئے تو مسلم ابن اوسجا پر نگاہ پڑی، پوچھا کہاں آئے ہو؟ کہا کہ میں مہندی لینے آیا ہوں، داڑھی سفید ہو گئی ہے، اس کو رنگ کرنے کے لیے. کہا کہ مسلم کیا مناسب نہیں ہے کہ ہم ایک ایسے رنگ سے اپنی داڑھیوں کو رنگیں جس کا رنگ تا قیامت باقی رہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہا کہ حسین کا دعوت نامہ آ گیا ہے اور انہوں نے بلا لیا ہے، تو چلو چلتے ہیں وہاں پر اپنے خون سے اپنی داڑھیوں کو رنگین کرتے ہیں. دونوں تیار ہوئے. جب تیار ہوئے، مدینہ کوفہ پوری طرح سے محاصرے میں، نہ کوئی
شخص اندر آ سکتا ہے اور نہ کوئی شخص باہر جا سکتا ہے، نہ کوئی شخص گھر سے نکل سکتا ہے، اس طرح کی کرفیو کی کیفیت ہے۔ اس میں حبیب اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ یہ گھوڑے کی باگیں پکڑو اور جاؤ فلان جگہ جا کر رک جاؤ، وہاں پر میں کسی طرح سے پہنچ جاؤں گا، وہاں پر میرا انتظار کرنا۔ اب حبیب کے ساتھ مختلف انجانے رستوں سے ہوتے ہوئے ذرا تاخیر سے جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ غلام اب اس گھوڑے سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے میرے مالک کے گھوڑے، مالک نے آنے میں دیر کر دی، اگر وہ دیر سے آئے نا تو تم میرا ساتھ دینا، ہم دونوں چلیں گے اپنے مولا کی خدمت میں اور ہم دونوں قربانی دیں گے۔ یہ سنا، قریب آئے، اس غلام کو سینے سے لگایا اور کہا جاؤ غلام، میں نے تمہیں آزاد کر دیا، جاؤ اپنی زندگی گزارو، میں جا رہا ہوں کربلا کی طرف۔ اس غلام کا لب و لہجہ دیکھے، آقا جب میری آزادی کا وقت آیا تو اس وقت جو ہے آپ مجھے غلام بنا رہے ہیں دنیا کا، یہ تو میری آزادی کا وقت ہے کہ میں آپ کی غلامی میں، حسین کی غلامی میں چلا جاؤں۔ اب جب شہادت کا موقع آیا تو مجھے کیوں آپ محروم کر رہے ہیں، مجھے ساتھ لے کے چلیے۔ ساتھ میں پہنچے حرم حسینی میں، خیمہ حسینی میں۔ یہاں پر عجیب ہے کہ جب خیمہ حسینی میں قریب آئے نا تو دیکھا اصحاب حسین استقبال کے لیے باہر آئے ہیں، استقبال کیا۔ جب اندر لے کر گئے تو یہاں پر ایک انتہائی دلدوز اور دلسوز منظر مقتل نگاروں نے اور احادیث کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ جیسے ہی خبر خیموں میں پہنچی، ایک دفعہ زینب کی اونچی آواز آئی کہ حبیب تک ہمارا سلام پہنچا۔ جیسے یہ سنا، حبیب ایک دفعہ گھوڑے سے نیچے زمین پر اتر کر سجدہ ریز ہوئے، کہنے لگے علی کی بیٹی پر ایسا وقت آیا ہے کہ حبیب کے آنے پر اتنی خوشی اور اتنا اطمینان کا اظہار کر رہی ہے۔ اب جب یہ حبیب اور مسلم ابن اوسجہ داخل ہوئے تو حسین ابن علی نے اپنی بیٹی حضرت سکینہ سے کہا، بیٹی میں نے کہا تھا نا کہ ہمارے ساتھی آئیں گے، یہ دیکھو یہ ہمارا لشکر ہے، یہ ہمارا لشکر ہے۔ حبیب ابن مظاہر حسین ابن علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد جب عاشور کا دن آیا تو عاشور سے پہلے انہوں نے بنی اسد کے جوانوں کو لانے کی کوشش کی، رستہ بند کر دیا گیا اور آپ نہ لا سکے، لیکن جب صبح عاشور لشکر بنا تو حسین ابن علی نے اپنے لشکر کے بائیں سمت کا کمان ان کے ہاتھ میں دیا اور ان کو ذمہ دار بنایا۔ جب ان کی شہادت کا وقت آیا نا، جب میدان میں جانے کا وقت آیا تو عجیب تھا، میدان میں گئے، ایک 70 سال سے زیادہ بڑی عمر کا بوڑھا لیکن جس کے عزائم جوان ہیں، جس کی کمر سیدھی ہے، جس کے ہاتھ میں تلوار بھاری نہیں ہے، وہ پورے تیاری کے ساتھ اپنے مولا کے دشمنوں پر ٹوٹنے کے لیے آیا ہے، مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اگرچہ ہمارا لشکر چھوٹا ہے لیکن نہ یہ چھوٹا ہے اور نہ ہی کمزور، تم بھاگو گے اور تم قتل ہوگے، ہم کامیاب رہیں گے، تم دیکھو گے کہ یہ چھوٹا سا لشکر تمہارا کس طرح سے مقابلہ کرتا ہے۔ ایک وقت آیا جب حضرت امام حسین کے کانوں میں ایک آواز آئی، وہ آواز کس کی ہے؟ حبیب ابن مظاہر کی، کہ مولا حسین میں گر گیا ہوں، اب میری واپسی کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ جیسے یہ آواز آئی حسین ابن علی عقاب کی طرح سے آئے حضرت حبیب کے سرہانے، لیکن تاریخ میں یہاں پر ایک عجیب جملہ ہے، یہ جملہ صرف 2 شخصیات کے حوالے سے، ایک حبیب ابن مظاہر کے حوالے سے اور ایک حضرت عباس کے حوالے سے، کسی اور کے حوالے سے یہ جملہ کسی مکتب میں اور کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ جملہ کیا ہے؟ جیسے ہی حبیب کے زخمی چہرے کی طرف حسین ابن علی کی نگاہ پڑی، آپ کے چہرے کی رنگت بدلی، گویا کمر ٹوٹ گئی ہے اور حسین گریہ کرنے لگے ہیں، حسین گریہ کرنے لگے ہیں۔ اب وہ وقت تھا جب حبیب ابن مظاہر کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں اور اس کے خون سے اپنے چہرے کو رنگین کر رہے ہیں۔
میں عرض کروں گا حبیب آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کا سر حسین کی گود میں ہے، آپ کا خون حسین نے اپنے چہرے پہ ملا ہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد حسین اکیلے رہ جائیں گے اور ان کا سر زمین کربلا پر ہوگا، ان کے رخسار زمین کربلا پر ہوں گے، ان کا خون پہنچنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کے جسم پر ہر طرف سے تیر لگے ہوں گے لیکن ان کی آواز پر لبیک کہنے والا کوئی نہیں۔ نسألك اللهم وندعو باسمك العظيم الأعظم العبد الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ آمین کی آواز اونچی رکھیں چونکہ یہ راتیں دعاؤں کی قبولیت کی راتیں ہیں۔ خدایا اس اجتماع میں، اس مجلس میں جتنے بھی مؤمنین، جتنے بھی حاجت مند ہیں، ان تمام کی حاجات کو قبول فرما۔ اللہ ان سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اللہ حسین ابن علی کے عشق سے سب کے قلوب کو نورانی فرما۔ اللہ حسین ابن علی کی راہ میں استقامت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حسین کی محبت اور حسین کا عشق ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہ حسین کے سائے میں جینا اور حسین کے سائے میں مرنا ہمیں نصیب فرما۔ اللہ ہماری آل و اولاد کو حسین کے حصار میں، حسین کی رحمتوں کے سائے میں، حسین کی محبت اور ولایت کے سائے میں زندگی اور موت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو حسین کے لشکریوں میں اور حسین کے فرزند مہدی آخر الزمان کے لشکر میں شامل فرما۔ اللہ دنیا میں اس وقت جہاں جہاں ظلم ہے اور اس ظلم کے خلاف جو با ایمان فرزندان حسین، فرزندان علی، فرزندان کربلا استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں، ان سب کو فتح و نصرت عطا فرما۔ ہمارے مراجع خصوصاً رہبر عالم اسلام اور اسلام کے ان لشکر والوں کو جو کفر عالم کے خلاف، طاغوت عالم کے خلاف پوری طاقت کے ساتھ سر اٹھا کر کھڑے ہیں، انہیں فتح و نصرت عطا فرما، انہیں تمام آفات اور بلیات سے محفوظ فرما، تشیع اور اسلام کے چہرے کو مزید نورانی فرما، تشیع کو سربلندی عطا فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کی بخشش فرما، ہمارے قلوب کو پاکیزگی اور نورانیت عطا فرما۔ اللہ جب تک ہم زندہ ہیں اسی راہ میں جس کو ہم راہ حسین کہتے ہیں، ہمیں استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہم مرنے لگے تو حسین کی شفاعت اور علی کا دیدار نصیب فرما۔ اللہ قبر میں علی اور آل علی کا اور محشر میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دیدار نصیب فرما۔ اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو لوگ مریض ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل نصیب فرما۔ جن عزیزوں نے آج آپ سب سے دعا کی درخواست کی ہے، خدایا ان کی ان دعاؤں کو قبول فرما، ان کی حاجات کو قبول فرما۔ اللہ ہمارے تمام مرحومین جتنے بھی دنیا سے گزر چکے ان سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ خدایا ان کی برزخ کی زندگی کو آسان فرما، خدایا ان کے گناہوں کی بخشش فرما، برزخ کی سختیوں سے ان سب کو نجات عطا فرما۔ اللہ ہم بھی جب مرنے لگے تو ہمیں علی والا بن کر مرنا نصیب فرما۔ اللہ ہمیں بستر کی موت سے، بیماری کی موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے نجات دے کر وہ موت جسے تو نے اپنے اولیاء کے لیے پسند کیا، یعنی شہادت کی موت ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کی تمام شرعی حاجات کو قبول فرما۔ جن عزیزوں نے اس امام بارگاہ کے لیے زحمتیں کی، دامے درمے سخن مدد کی اور اتنا عظیم مرکز بنایا، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جو مرحوم ہو چکے ہیں ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما، جو زندہ ہیں ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ جو لوگ بھی حسین کا ذکر عام کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اونچی آواز سے 3 بار صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔